Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم میرے عزیز سامعین مکرمین، گزرے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 61 آپ کے سامنے بیان کیا، اور آیت نمبر 61 میں جو ان نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا جو نتیجہ ان کے اوپر نکلا، جو انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعامات نازل کیے اور انہوں نے نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ذلت اور مسکینی ڈال دی، اور انہوں نے جو نبیوں کو ناقتل کیا تھا ان کی وجہ سے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے جو ہے ظلم اللہ تبارک نے ان کو مسکینی میں ڈال دیا، ان کو مسلمانوں کی تابع کر دی. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک بشارت دے رہے ہیں، جو یہودی اور نصرانی اور صابئی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ایمان پر، آخرت پر، قیامت پر ایمان لاتے ہو، پھر آپ لوگوں کی ہم بخشش کر دیں گے قیامت کے دن تک، اور قیامت کے دن بھی آپ کو کوئی غم نہیں، کوئی بھی اندیشہ نہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الذین، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابئی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور پھر فرمایا کہ وہ عامل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے اس رب کے پاس، ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے. فرمایا کہ ولا خوف، ایسے لوگوں کو نہ خوف ہے ان پر، نہ غمگینی ہے ان پر، ہمیشہ جو ہے نا وہ تسلی کے ساتھ رہے. اب یہاں سے آیت نمبر 62 میں رب کائنات جو ہے نا فرما بردار جو لوگ ہیں مسلمانوں میں سے، یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے یا صابئی میں سے، جو فرما بردار ان کو بشارت ہے کہ اوپر جو کہ نافرمانیوں کے عذاب کا ذکر تھا، اور یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے. نبی کی تابعداری کرنے والوں میں سے کہ یہ بشارت تا قیامت تک ہے کہ نہ مستقبل کا ان کو ڈر ہے، یہاں حاصل نہ ہونے، نہ مستقبل کا ڈر ہوگا، نہ کہ اب کا ڈر ہے، نہ مستقبل کا ڈر ہے، نہ حال میں ان کو ڈر ہے. ہاں کم پیشیاں ہوتی رہتی دنیا میں، لیکن آخرت ان کے لیے بڑا ہے. اور یہاں حاصل نہ ہونے اشیاء کا افسوس و حسرت، یہ تو اور بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ فرماتے میرے دوست ہیں، مومن ہیں، ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہے. اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کو روحوں کو تسلی دیتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، آپ ہمیشہ کے لیے آپ غم نہ کرو، آپ پریشان نہ ہو جاؤ، آپ خوف نہ کرو، آپ کو بشارت دیتے ہیں ایسی جنت کی جو ہمیشہ آپ اس میں رہو گے. ان کنتم توعدون، اگر جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کروں گا، محلات دوں گا، باغات دوں گا، حوریں عطا کروں گا، اور اللہ فرمایا میرے اپنی زیارت کروں گے، سارے وعدے اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا. اللہ نے خود فرمایا ان وعد اللہ حقا، میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں بہت سچا اور پکا ہوں. تو بھائی یہاں 4 جو ہے طبقوں کا بیان ہو رہا ہے، مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابئی. سب سے پہلے دیکھیں کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں ان کو جو ہے نا یہودی کہتے ہیں، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان یہود نے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلب کریں گے تو ہمیشہ گمراہ اور نقصان میں ہوں گے، کیونکہ شریعت محمدیہ کے مطابق نہ ہوں گے تو ہمیشہ جائیں گے.
اب یہودی کون ہے؟ فرمایا کہ لفظ یہود ہود سے ماخوذ ہے، اس کے معنی مودا اور دوستی کے ہیں، اور یہ ماخوذ ہے تہود سے یعنی کہ توبہ کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی انا ہدنا الیک، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، بس انہیں دونوں وجوہات کی بنا پر یہود کہا جاتا ہے، ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپس کی دوستی کی وجہ سے بعض کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہود کی اولاد میں سے تھے، یہود کی اولاد میں سے یہودا تھے۔ اس میں دو روایت، ایک روایت کے مطابق کہ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے بڑے صاحبزادے تھے اس کا نام یہودا تھا، اسی نام کی بنا پر یہ جو ہے یہود کہلاتے ہیں۔ ایک اور یہ کہ تورات پڑھتے وقت وہ جو ہے نا یہودا جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ تورات کے پڑھتے وقت ایسے ہلتا تھا، اس ہلنے کی بنا پر اس کو یہود یعنی کہ حرکت کرنے والا کہا گیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور ان کے فرمان کی اتباع واجب ہو گئی، تب ان کا نام نصارہ ہو گیا، کیونکہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی، انہیں انصار بھی کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور اللہ کی دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ بات کہتے ہیں یہ لوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصر تھا، ناصرہ تھا، اسی بنا پر ان کو نصارہ کہا جاتا۔ حضرت قتادہ اور ابن جریر کا بھی یہی قول ہے، یعنی کہ جو بھی پڑھا، واللہ عالم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے کہ نشوان کی جمع نشاوا اور سکران کی جمع سکارا، اسی طرح نصران کی جمع نصارہ، اس کا مؤنث نصرانیہ ہوتا ہے۔ اب جب کہ خاتم النبیین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوا تو اب تمام دنیا کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مبعوث ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، اور تمام نبیوں سے اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے اللہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا کہ آپ لوگوں کے رسالت کے درمیان پیغمبری کی چل رہی تھی، آپ کی نبوت کے درمیان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو اپنی رسالت کو، اپنی نبوت کو، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کے آپ سیدھا جو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپناؤ۔ تو سب نے کہا یک زبان کی بالکل ہم رسول اللہ کی اتباع ہوں۔ اب چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وقت آ گیا، تو اب دنیا کی طرف رسول نبی بنا کر بھیجے گئے، ان پر بھی اور دوسرے سب پر بھی آپ کی تصدیق اتباع واجب قرار پا گئی۔ اب ایمان یقین کی پختگی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام ایمان کی وجہ سے مومن ہو گیا، اس لیے بھی ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والے باتوں پر بھی ہے۔ اب سابی جو چوتھا فرقہ ہے، سابی کے دو چیزوں پہ رغبت ہے، دو مذاہب پہ ہے، ایک کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی مذہب پہ ہے۔ اہل کتاب کے فرقے کا نام بھی ہے، کئی وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق کا ذبیحہ جائز ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ یہ گروہ مجوسی کی مانند ہے، مجوسیوں کی طرح ہے، جیسے کہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہو، یہ ستاروں کی پوجا کرتے، اور یہ بھی مرضی ہے، اس سے یہ لوگ فرشتوں کی پجاری بھی ہیں، یہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ زیاد نے جب یہ سنا یہ لوگ 5 وقت نماز کی بلا کی طرف رک کر کے پڑھتے ہیں، تو ارادہ کیا کہ نہیں جزیہ معاف کر دیجئے، یہ تو بڑے جو ہے نا عبادت گزار ہیں، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی شرک ہے، تو اپنے ارادے سے باہر آ گیا۔ زیاد نے کہا نہیں یہ تو مشرک ہے، اس کو جو ہے نا کیسے ہم اسی جزیہ معاف کر سکتے ہیں۔ اب اس زناد فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں اور کوسی کے رہنے والے سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہر سال 30 روزے رکھتے ہیں، یمن کی طرح منہ کر کے ہر دن میں 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ وہاں پہ ممبا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں، نبی کسی کو نہیں مانتے۔ عبد الرحمن بن زید کا قول یہ بھی ایک مذہب ہے، لیکن بہت سے علماء کرام کی یہ مذاہب ہیں، یہ صحابی جسے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور مسلمانوں کو اور صحابیوں کو، اب 4 مذاہب والے، اگر آپ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو،
आखिरत पर यौम आखिरत, अल्लाह पर और यौम आखिरत ईमान लाते हो, अमल साले करते हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम आपकी तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे और आपको जन्नत बख्श देंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह करीम से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तमाम इस्लामिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना न भूलिए ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको पहुंचते रहें।